لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. صلوات پڑھتے بار محمد عشر مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور عنوان کی سخن ہے کربلا گام گام. جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن کریم کی جس آیے کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس اور مال کو خرید رکھا ہے اور اس کے مقابل میں انہیں جنت دی ہے. یہ صاحبان ایمان یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی خاصیت یہ ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور راہ خدا میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، تو جب راہ خدا میں قتال کرتے ہیں تو نتیجہ یا تو وہ قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ نے وعدہ دے رکھا ہے کہ جو بھی ہماری راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرے گا ہم اسے جنت دیں گے. یہ توریت میں بھی وعدہ کیا ہے، انجیل میں بھی اس کا وعدہ ہے اور قرآن کریم میں بھی یہ وعدہ موجود ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا دوسرا ہو ہی کون سکتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جن لوگوں نے خدا سے ایسا معاملہ کر رکھا ہے ایسے لوگوں کو یہ تجارت مبارک ہو. وہ کون لوگ ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. جو سماج اور معاشرے میں پہلے تو جو آپ توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اتنی مرحلوں کو طے کرنے کے بعد اب آتے ہیں اصلاح کے لیے الامرون بالمعروف ہے، آتے ہیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلاتے ہیں. والناہون عن المنکر، سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دین الہی کی حفاظت کرتے ہیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ صاحب ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ جان اور مال سب راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، لٹا دیتا ہے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب امام عالی مقام مدینہ چھوڑ رہے تھے،
مدینہ چھوڑ رہے تھے نا. اس آیت کے مصادیق میں سے ایک بارز مصداق سید الشہداء عیسیٰ کریمہ کے مدینہ چھوڑ رہے تھے. اور امام علی مقام نے یہ کہا تھا کہ من کان فینا باذلا محجتہ وموطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. جو جان دینا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے گا. تو وہ کون سی ایمان ہستیاں تھیں, کس گھرانے کے لوگ تھے اور کسے لے کر گئے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دین کی راہ میں اپنے گھر کو قربان کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ ذرا مباہلے کو بھی دیکھیے. مباہلے میں بھی جب دین کی بات آئی تو اللہ کے نبی کس کو لے کر گئے تھے؟ اپنے گھر والوں کو لے کر گئے تھے, اپنے گھر کو لے کر گئے تھے, اپنی جان کو لے کر گئے تھے, اپنے خون کو لے کر گئے تھے. اسی طرح سے سید الشہداء تاریخ نے لکھا ہے بھائی بنی ہاشم میں کئی گھر ہو گئے بنی ہاشم میں, جس میں سے ایک اولاد ابو طالب ہے. اولاد ابو طالب کی جتنی برجستہ شخصیتیں تھیں صرف ایک ام ہانی بنت ابو طالب ہیں جو جناب علی مرتضیٰ کی بہن ہے, مولا کائنات کی بہن جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی بڑھاپے کی وجہ سے مدینے میں رہی. محمد حنفیہ رہے اور امام سجاد علیہ السلام زندہ رہے. یہ تین شخصیتیں, ہاں ہمارے 5 امام تھے مگر وہ تو کم سن تھے نا. ان تین کے علاوہ جتنے اولاد ابو طالب تھے سب دین کے کام آئے سب. یعنی بنی ہاشم میں اولاد ابو طالب آپ بتا دینا. یا یہ کہ چھوٹی چیز ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دین کی راہ میں پورے گھر کو قربان کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام اولاد ابو طالب کو لے کر نکلے تھے. قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد پہلا مرحلہ یہ تھا کہ بصرے کو خط لکھا گیا. وہاں کے اوپر یزید بن مسعود کی تلاش و کوشش کو ذکر کیا گیا, یزید بن نبیت کے آنے کو ذکر کیا گیا اپنے بچے کو. اور پھر ملاقاتیں جو ہیں مکہ مکرمہ میں سید الشہداء سے, اس میں سے ایک ملاقات کا کل تذکرہ ہوا, وہ عبداللہ ابن عمر کی ملاقات. لیکن اب آج جن باتوں کو آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ چند اہم باتیں, جس میں سے ایک ملاقات ہے عبداللہ ابن زبیر کی. تاریخ میں جو لوگ سید الشہداء سے ملے ہیں نا ان میں سے ہر ایک نے سید الشہداء کو روکا ہے, مگر صرف ایک شخص چاہتا تھا کہ یہ جلدی سے مکہ مکرمہ خالی کریں اور یہی عبداللہ ابن زبیر ہے. تو پھر عبداللہ ابن زبیر ہے کون, ایک مختصر سا تعارف اور پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. زبیر نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے کو زبیر کہتے ہیں اور عبداللہ یہ زبیر کے بیٹے ہیں. تو خوب عبداللہ ابن زبیر کے باپ ہوئے, عبداللہ کے باپ ہوئے زبیر. اور عبداللہ کی ماں ہے اسماء ذات النطاقین, یہ خلیفہ اول کی بیٹی ہیں اور جناب عائشہ کی بہن ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہو جائیں گی جناب عائشہ. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ شخص عبداللہ ابن زبیر تاریخ کربلا میں یہ وہ فرد ہے کہ جو چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حسین مکے سے باہر چلے جائیں. یہ ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, جھوٹ آ کر کہہ رہا تھا کہ رکیے, مگر اس کے دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے حسین مکے کو خالی کر دیں. کیوں؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں رک کے سوچنے کی ضرورت ہے. ممکن ہے ظاہری اعتبار سے کوئی دیکھے تو آپ دیکھیے دونوں لوگ مدینے سے نکلے, امام حسین بھی نکلے, عبداللہ ابن زبیر بھی نکلا. دونوں نکلے یا نہیں نکلے؟ کیوں نکلے تھے؟ امام حسین نے بھی کہا میں بیعت نہیں کروں گا, عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہا میں بیعت نہیں کروں گا. امام حسین بھی مکہ گئے, عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ گیا.
دونوں گئے ہیں اور دونوں ظاہر تو ایسا دکھ رہا تھا کہ دونوں کو اسلام کی محبت ہے، مگر فرق کیا ہے اسے پہچاننا پڑے گا، زمانے کے گزرنے کے بعد خوب پتا چلے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نا، اپنی جان دے کر اسلام بچانا، یہ حسین، محمد اور آل محمد کے گھرانے کا کام ہے، یہ کسی اور گھرانے کا کام نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، بڑی اہم باتیں ہیں، دو باتیں، اپنے کو سپر بناؤ تاکہ اسلام بچ جائے، یہ ایک گھر ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسلام کو سپر بناؤ تاکہ ہم بچ جائیں۔ کعبے کو سپر بناؤ تاکہ ہم بچ جائیں، کعبے کو سپر بناؤ تاکہ ہمیں حکومت مل جائے، کعبے کو سپر بناؤ تاکہ ہماری شخصیت بچ جائے، مگر خدا کی قسم جانے قربان ہو زہرا کے لال پہ، اپنی جان کو سپر بنا دو تاکہ کعبہ بچ جائے۔ ہر ایک حسین کے ساتھ جانے والا سپر تھا، ہم اسلام کو صدمہ نہ پہنچنے دیں گے، ہمارا سینہ حاضر ہے، بڑا فرق ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، کیا سکینہ، یہ اسلام کے عظیم سپر کا نام ہے، ہم اپنے کو سپر بنائیں گے تاکہ اسلام بچ جائے، دین بچ جائے، قرآن بچ جائے، شریعت بچ جائے، مذہب بچ جائے۔ عزیزان محترم، یہ فرش ازاں، میں بارہا کہا کرتا ہوں، یہ فرش ازاں فرش ازاں نہیں ہے، یہ کوثر حسینی ہے، یہاں پر توقف کرنے کی ضرورت ہے، یہ کوثر حسینی ہے، کوئی فرش ازاں پہ نہیں آتا ہے، کوثر حسینی میں آتا ہے، تو کوثر حسینی میں آ کے کرتا کیا، نہا نہا کے اپنی روحوں کو طیب و طاہر کیا۔ اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ دونوں اسلام کی محبت میں نکلے تھے، دونوں اسلام کی ہرگز نہیں۔ عزیزان محترم، یہ فرق واضح ہونا چاہیے، ایک وہ تھا عبداللہ ابن زبیر، صاف کہوں نا، جسے اپنے کو بچانا تھا اور کعبہ بہانا تھا، کعبے کو سپر بنایا تھا تاکہ خود بچ جائے، اسلام کو سپر بنایا تھا تاکہ اسے حکومت مل جائے، مگر زہرا کے لال نے کہا تھا کہ میں سپر بنوں گا تاکہ اسلام بچ جائے۔ کیوں مثل بڑی مشہور ہے، دیکھو، جگر جگر است، دیگر دیگر است۔ سیچا تھا، حسین کے نانا یہ دین لائے تھے، حسین کے بابا نے بچایا تھا، مٹ رہا ہے تو جگر ہی کو افسوس ہوگا، اسی لیے تو کہا تھا جب تک خون کا آخری قطرہ جسم میں باقی رہے گا حسین دین کے تحفظ کریں گے۔ ایسے ہی تھوڑی کہا ہے معین الدین چشتی اللہ مقامہ نے، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دیواناست حسین، سرداد نداد در دست دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ قسم بالله الجبار وبمحمد المختار وبعلي الكرار وفاطمة ابنة الأطهار، نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية كاظمية رضبية جوادية تقوية عسكرية مهدوية زينبية لندركة. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. محمد آل محمد صلوات.
اب ایسا شخص ابھی واضح ہوگا، یہ خوب اچھی طرح سے واضح ہوگا، اسے ہر فرد کو بتانا ہوگا، ہماری ذمہ داری ہے پہچانوائے جائے فرق کیا ہے، کیسے لوگ ڈھکے چھپے رہتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا چاہیے۔ آئیے یہ شخص آ کر کہہ رہا تھا، یہ شخص آ کر امام حسین سے مکہ مکرمہ میں کہہ رہا تھا، آقا مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے کہ آخر ہم لوگوں نے لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا اور ان کے سروں سے اپنے ہاتھ کیوں اٹھا لیے۔ حکومت کا حق تو ہمیں ہے، توجہ کریے گا، حکومت کا حق ہمیں ہے، نہ بنی امیہ کو۔ آپ یہ بتائیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر حسین سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ کوفے میں میرے شیعہ ہیں، اشراف اور بزرگان کوفے نے مجھے خط لکھا ہے، میں کوفہ جانا چاہتا ہوں اور اللہ سے خیر کا طالب ہوں۔ اب سنیے گا، فوراً عبداللہ ابن زبیر بولا کہ اگر میرے بھی شیعہ ہوتے کوفہ میں اور میرے بھی بلانے والے ہوتے تو میں ہرگز اس امر سے منصرف نہ ہوتا، میں بھی چلا جاتا، مگر فوراً ڈر گیا۔ توجہ کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو بتا رہی، ہاں جلدی آپ جائیے، یہ تو یہی نا بھئی، یہ جملہ کہ اگر میرے ہوتے شیعہ تو میں چلا جاتا، ہرگز منصرف نہ ہوتا، یعنی آپ تشریف لے جائیے، یہ دلالت التزامی بالدلالت الالتزامیہ، یہی تو مفہوم تھا اس کا۔ آپ لیکن فوراً ڈرا کہ کہیں میں متہم نہ ہو جاؤں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں میں متہم نہ ہو جاؤں۔ تو کہا اگر آپ یہاں قیام کریں تو بہتر ہے، مگر خدا کی قسم ضمیر کو، آواز کو پڑھنے والا حسین خوب سمجھ رہا تھا، خوب سمجھ رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ کہا کہ اِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي أَنَّ بِمَكَّةَ كَبْشًا بِهِ تُسْتَحَلُّ حُرْمَتُهَا۔ توجہ کریے گے، میں نے پہلے یہ جملہ کہہ دیا نا، کچھ لوگ کعبہ کو سپر بناتے ہیں تاکہ خود بچ جائیں، کام میرے والد نے اور خوب چن کے امام علی علیہ السلام کا نام لیا۔ ذرا امام حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں مولا کی حدیث سنائی؟ کیوں مولا کی حدیث؟ اس لیے کہ جنگ جمل کا بانی یہی ہے، جنگ جمل کا بانی یہی ہے، اپنے باپ کو پھسلا کے لانے والا یہ ہے، اپنی خالہ کو تیار کرنے والا۔ کو لے کر آیا، کس لیے جنگ جمل تھی؟ علی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، اس لیے تھی جنگ جمل۔ آپ ذرا سمجھیں عزیزان محترم، کوئی ایسے تھوڑی تھی، یہ اس کا اراکین میں سے ایک بنیادی رکن ہے، یہ عبداللہ ابن زبیر۔ علی کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیا جائے مگر جانے قربان ہو جائیں۔ حسین آپ جنگ جمل کا تذکرہ کرتے نا، مکے میں ملا ہے، خدا کی قسم جانے قربان ہو کرامت حسینی پہ، جانے قربان ہو کرامت حسینی پہ۔ اسی کو تو کریم کہا جاتا ہے، اسی کو تو جوان مرد کہا جاتا ہے، اور جوان مرد کسے کہتے ہیں؟ جو دشمن سے بھی محبت کرے اسی کو جوان مرد کہا جاتا ہے۔ دوست بن کے آیا تھا جب پانی پلایا تھا، یہ کریم النفسی کی دلیل ہے، یہ جوان مردی کی دلیل ہے، یہی لے کر آیا تھا۔ تو کہا اِنَّ أَبِي، ہر جملے میں ایک مفہوم چھپا ہوا ہے، اِنَّ أَبِي حدثنی ان بمکہ کبشن، مکے میں ایک گوسفند ہے، وہ یہی ہے، اسی کو بتا رہے ہیں، ہمارے پاس بزرگوں نے ترجمہ کیا، مکے میں ایک میٹھا ہے، ایک کبش ہے، بہی تستحل حرمتها۔ توجہ کریے گا، اس کبش کے ذریعے سے خانے کعبہ کی حرمت پامال ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ دین پامال ہوگا مگر وہ بچے گا، وہ اپنے کو بچائے گا خانے کعبہ کے ذریعے سے۔ فما احب ان ذالک ان اکون ذالک الکبش، میں حسین نہیں چاہتا کہ مکے کا وہ کبش میں بن جاؤں۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ یہیں رکیے۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ دونوں میں آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے اوپر موجود لوگوں سے خطاب کر کے کہا، تمہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟
تم لوگوں کو پتا یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ جانے قربان ہو زہرا کے لال کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں پتا ہے یہ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا نہیں فرزند رسول اللہ. کہا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسجد میں رک جائیے، مسجد الحرام خانے کعبہ میں رک جائیے، میں آپ کے اطراف لوگوں کو جمع کر لوں گا، آپ رک جائیے. اتنی بات پبلک سے کہنے کے بعد امام علی مقام نے عبداللہ ابن زبیر کی طرف رک کر کے فرمایا سن لئن اقتل خارجا عنها بشبر احب الی من ان اقتل فیہا. کہا اگر توجہ کریے گا حرم امن الہی میں حسین مارا جائے اور اس سے ایک بالشت باہر مارا جائے تو حسین پسند کرے گا کہ حسین ایک بالشت باہر مار دیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ حرم الہی میں حسین قتل کیا جائے. پھر امام علی مقام نے کہا اگر 2 بالشت باہر مارا جاؤں اور 1 بالشت باہر مارا جاؤں تو میں پسند کروں گا کہ حرم امن الہی سے 2 بالشت باہر مارا جاؤں. کیوں حسین؟ کہا ہم محافظ خانے کعبہ ہیں، ہم محافظ کعبہ ہیں، ہم محافظ شریعت محمد مصطفیٰ ہیں، ہم کعبے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے والے ہیں، ہم ہرگز حرمت خانہ الہی کو پامال ہونے نہ دیں گے. اور اس کے بعد زہرا کے لال نے کہا توجہ کرنے کی ضرورت ہے وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ كُنْتُ، اپنے مستقبل کی طرف اشارہ ہے، لَوْ كُنْتُ فِي حُجْرِ حَامَّةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْحَوَامِ يَسْتَخْرِجُونِي. خدا کی قسم اگر میں حشرات کے سوراخوں میں چلا جاؤں، اگر میں حشرات یہ کیڑے مکوڑوں کے سوراخوں میں چلا جاؤں، یستخرجونی، یہ مجھے وہاں سے نکال لیں گے، یہ بنی امیہ مجھے وہاں سے نکال لیں گے، میرا خون بہائیں گے. اپنے مستقبل کی بات ہے. حتی یقضوا بی حاجتہم، یہاں تک کہ میرے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچیں گے. واللہ لیعتدن علی کما اعتدت الیہود فی السبت، خدا کی قسم یہ مجھ کو میرے اوپر ظلم و تجاوز و ستم کریں گے، زیادتی کریں گے جیسے یہود نے شنبے کے دن حق کے سلسلے میں زیادتی کی. یہ میرے اوپر زیادتی کریں گے. کہتے کہتے کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اب ذرا توجہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ابن قلوہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جدا ہوا تو امام علی مقام کہنے لگے ان ھذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم. یہ مجھ سے کہہ کے گیا ہے، توجہ کریے گا، آپ حرم کے کبوتر بن جائیے. کیا؟ کیوں؟ آپ حرم میں رک جائیے، بچ جائیے گا، ولو یہ کہ خانے کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے. یہ مجھ سے کہہ رہا ہے خدا کی قسم لئن اقتل فبینی وبین الحرم باع، اگر میں قتل کر دیا جاؤں اور میرے اور حرم کے درمیان میں باع، اس کو کہتے ہیں باع، اتنا فاصلہ ہو تو میں اسے پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ میں قتل کیا جاؤں اور حرم اور میرے قتل کے درمیان 1 بالشت کا فاصلہ ہو، جتنا دور مارا جاؤں اتنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں. پھر امام نے کہا لئن ادفن بشاط الفرات احب الی من ان ادفن بفناء الکعبہ، اگر میں فرات کے نہر فرات کے کنارے دفن کیا جاؤں تو میں اسے پسند کرتا ہوں اس بات کے مقابل میں کہ صحن کعبہ میں مجھے دفن کر دیا جائے. میں اسے پسند کرتا ہوں کہ مجھے صحن کعبہ میں دفن کر دیا جائے. اور پھر امام علی مقام نے کہا لئن اقتل بالطف، اگر مجھے کربلا کے میدان میں طف میں قتل کیا جائے تو یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ من ان اقتل بالحرم، مجھے حرم میں. یہ بار بار کیوں؟ یہاں سے یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں امام علی مقام اتنا عظیم، جس کو عبادت سے عشق ہو، جس نے 1 رات کی مہلت اس لیے لی تھی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے. حج کے 2 دن بچے ہیں، 2 دن بچے ہوئے ہیں. حسین اگر 2 دن رک جاتے تو کیا ہوتا؟ مگر جانے قربان ہو جائے، ہم حج کو چھوڑ دیں گے مگر دین الہی کی حرمت کو پامال نہیں، ہم حج کو چھوڑ دیں گے. یہ عظمت حسینی ہے. حرم میں قتل کیا جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے. اور اس کے بعد اس بات کو طبری نے بھی لکھا ہے، دیگر حضرات نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ عبداللہ ابن زبیر ہے نا، عبداللہ ابن زبیر ان ھذا لیس شیء من الدنیا احب
احب الیہ من ان اخرج من الحجاز، کہا یہ سب سے زیادہ یہ چاہ رہا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کہ میں جلدی سے حجاز کو چھوڑ دوں. کیوں آقا؟ امام نے کہا وقد علم ان الناس لا يعدلونه، وہ خوب جانتا ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے اسے کوئی نہ پوچھے گا. وہ خوب جانتا ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے اصلاً اسے نہیں پوچھا جائے گا. وَوَدَّ أَنِّي خَرَجْتُ حَتَّى يَخْلُوَ لَهُ، وہ چاہتا یہ کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. کتنی عظیم بات ہے، خدا کی قسم مجھے یاد آ رہے ہیں جوش کے ان اشعار کو میں بیان ضرور کرنا چاہوں گا. اے حاملانے آتش سوزاں بڑھے چلو، ابھی بہت ایسے یزید موجود ہیں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے سماج اور معاشرے میں. اے حاملانے آتش سوزاں بڑھے چلو، اے پیروان شاہ شہیداں بڑھے چلو، اے پیروان شاہ شہیداں بڑھے چلو، اے فاتحانے سر و طوفاں بڑھے چلو، اے پیروان سر و طوفاں بڑھے چلو، اے صاحبان ہمت یزداں بڑھے چلو. اس کے بعد شمشیر شمر عصر کے سینے میں پھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جو. صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. میرے امام نے کہا تھا نا، اب میں جلدی سے اس عبداللہ ابن زبیر نے کیا ہے تاریخ میں تاکہ بات واضح ہو سکے. اب توجہ کریے گا، سن 64 ہجری ہے، 3 ربیع الاول ہے، 2 مرحلے میں 13 سال تاریخ میں ایک ہی وقت میں 2 حاکم رہے ہیں. یعنی اگر یزید شام میں حاکم ہے تو عبداللہ ابن زبیر مکہ میں حاکم رہا. یہ ایک وقت میں اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کہاں کا حاکم رہا؟ کیا یہ اپنے دقت کریے یہیں سے سمجھ میں آ جائے گی بات. یہ کیوں حرم میں گیا تھا، یہ کیوں کعبے میں جا کر چھپا؟ اس کو کسی چیز سے محبت نہیں تھی، نہ دین سے محبت تھی، نہ شریعت سے محبت تھی، نہ اس کو خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال تھا. ہاں اسے تو صرف اور صرف اپنی شخصیت سے محبت تھی، اسے صرف اور صرف حکومت سے محبت تھی. سن 64 ہجری 3 ربیع الاول. اب توجہ کریں گے واقع حرہ کے بعد. واقع حرہ کا جو لیڈر ہے نا وہ مسلم ابن عقبہ ہے. مسلم ابن عقبہ، ان لوگوں نے مکہ مدینہ میں مدینہ منورہ میں قتل و غارت کرنے کے بعد، وہ آپ مجھے بہتر جانتے ہیں کیسے قتل و غارت کی گئی مدینہ منورہ میں اور کیا کیا گیا. مسجد النبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے اور واقع حرہ کے بعد بیعت لی گئی. بیعت کیسی لی گئی تھی؟ سب سے بیعت لی گئی اس بات کے اوپر کی سارے لوگ یزید کے غلام ہوں گے اور یزید کو مکمل اختیار ہوگا، مگر جانے قربان ہو جائے خدا کی قسم اسی مدینے میں سید سجاد بھی تھے، اسی مدینے میں سید سجاد بھی تھے. قتل ہونے کے بعد بھی حسین شہید ہو گئے، مگر یزید اتنا ڈرا تھا کہ اس حکم سے امام علی مقام کو استثناء کیا گیا. اس حکم سے امام سجاد علیہ السلام کو استثناء کیا گیا کہ اس حکم سے استثناء ہے. غارت کرنے کے بعد مسلم ابن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکے چلا. کیوں مکے گیا تھا؟ مکے کیوں گیا تھا؟ تاکہ عبداللہ ابن زبیر بیٹھا ہوا ہے نا، عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا جائے. مسلم ابن عقبہ اب جب مدینے سے مسلم ابن عقبہ چلا ہے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ محرم سن 64 ہجری میں راستے ہی میں مر گیا. یہ مسلم ابن عقبہ جو واقع حرہ کا کمانڈر تھا، مدینے میں قتل و غارت کرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ چلا تاکہ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دیا جائے، مکے ہی میں مر گیا. مدینے میں معاف کریے گا راستے ہی میں مر گیا محرم سن 64 ہجری میں. مگر مرنے سے پہلے حسین بن نمیر، ہم لوگ حسین بن نمیر کہتے ہیں اسی لیے میں یہ بھی اسی لیے، وگرنہ میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا حسین بن نمیر، بولو یہ کہ یہ حسین سعد سے ہے، لیکن چونکہ ہماری زبان میں زیادہ تر حسین بن نمیر کہا جاتا ہے اس لیے میں حسین بن نمیر ہی کہوں گا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نے مسلم ابن عقبہ نے حسین بن نمیر سے کہا کہ اس کو، کیونکہ یزید نے اسے نصیحت کی تھی کہ اپنے بات کے لیے جو تم سردار لشکر بنانا حسین بن نمیر کو بنا دینا.
تو اس نے حسین بن نمیر کو بنا دیا تھا مرنے سے پہلے، اور کہا تھا کہ دیکھو شام کے لوگ، شام کا حاکم جو بھی بات کہے گا اہل مکہ کے خلاف تمہیں کرنا ہوگا۔ اب حسین بن نمیر چلا ہے، توجہ کریے گا۔ جانے کے بعد اب کس لیے گیا ہے؟ کس لیے؟ چونکہ عبداللہ ابن زبیر موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر موجود ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کا خاتمہ کرنے کے لیے مکے کو گھیر لیا۔ مکے کو گھیرنے کے بعد مقابلہ ہوتا رہا، مقابلہ ہوتا گیا۔ 3 ربیع الاول، الاخبار الطوال بہترین کتاب ہے، ہاں عربی میں ضرور ہے مگر تاریخ کی، مخدل کی نہایت معتبر کتاب، اچھی کتاب ہے۔ اخبار الطوال نے لکھ دیا، توجہ کریے گا، گھیر لیا مکہ مکرمہ کو حسین بن نمیر کی فوج نے۔ مقابلہ ہوتا گیا۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو منجنیق کے ذریعے سے میرے امام نے کیا کہا تھا؟ میرے امام نے کہا تھا کہ دیکھو کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو جائے کہ تم کعبے کو اپنا زیور بنا لینا، اپنے کو بچانے کے لیے ایسا ہونے نہ پائے۔ جانے قربان ہوں زہرا کے لال پر، شادی فرات کا بھی تذکرہ کیا، طف کا بھی تذکرہ کیا، اور اپنے مستقبل کا بھی تذکرہ کیا۔ میں یہاں رہوں، کہیں پہ بھی رہوں، حتیٰ حشرات کے سوراخ میں چلا جاؤں تب بھی بنی امیہ مجھے نکال لے جائیں گے، مگر تو یہیں رہے گا، تیرے وجود سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی۔ اب آ کر حسین بن نمیر نے 64 ہجری 3 ربیع الاول کو گھیرا تو کوہ ابو قبیس کے اوپر سے منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے گئے، اور صرف پتھر ہی نہیں برسائے گئے، خانہ کعبہ کے اوپر آتش باری کی گئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ سخنا نے حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا۔ ہم سے شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا پیچھے آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے پر آگے آ جائے، ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ وقت اچھا ہے، میں ایک اعلان کر دوں۔ مجھ سے کہا گیا کہ کل کی مجلس، یہاں کی مجلس 8:45 پہ شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں کی مجلس کے بعد مولانا سمر صاحب قبلہ کے یہاں کی مجلس ہوگی 8:45 پہ۔ ایک صلوات کا سہارا دے پر محمد اور آل محمد صلوات۔ 3 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس نے حسین بن نمیر نے منجنیق کے ذریعے سے کوہ ابو قبیس کے اوپر سے پتھر برسائے اور آتش باری کی تو سخنا نے حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا، آیت اللہ صادق نجمی صاحب کی نہایت بہترین کتاب ہے، قابل استفادہ کتاب ہے۔ ایک کلمات کی وضاحت بھی بڑی اچھی طرح سے کی ہے۔ جامع المدرسین کی جو دکانیں ہیں اس پہ سستی قیمت پہ بھی مل جائے گی، مگر ہاں کتاب قابل استفادہ ہے۔ سخنان حسین ابن علی از مدینہ تا کربلا، صادق نجمی صاحب کی اہم کتاب، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا، خانہ کعبہ کی چھت جل گئی، حتیٰ آپ نے وہاں کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ وہ گوسفند جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدلے سے ہوا تھا، اس کی شاخیں بھی، اس کی سینگ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ بھی جلی۔ خلاصہ یہ کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ بھی گر گیا، جنگ ہوتی رہی۔ 3 ربیع الاول کو اس نے پتھر برسائے تھے حسین بن نمیر نے سن 64 ہجری میں۔ ابھی یہ برسا ہی رہا تھا پتھر، آتش باری کر ہی رہا تھا کہ 14 ربیع الاول سن 64 ہجری، بہت توجہ کی ضرورت ہے، 3 ربیع الاول کو پتھر برسائے گئے، آتش باری کی 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو۔ اس کو پتا چلا کہ یزید واصل جہنم ہو گیا، یزید واصل جہنم ہوا۔ جب یزید کو پتا چل گیا کہ یزید مر گیا، توجہ کریے گا عزیزان محترم، تو اس نے عبداللہ ابن زبیر کو کیا لکھتا ہے یہ حسین بن نمیر کی، جس نے ہم کو تم سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا وہ تو ہلاک ہو گیا، اب ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، مکے کا راستہ کھولو، ہمیں آنے دو۔
دروازے مکہ کھول تو ہمیں آنے دو، ہم خانے کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں تو خانے کعبہ کو گرا بھی رہے ہیں اور خانے کعبہ کا طواف بھی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خوب پہچاننے کی ضرورت ہے، گرا بھی رہے، ہم خانے کعبہ کا طواف بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس نے بھی دروازہ کھول دیا، ہاں دروازہ کھل گیا، انہوں نے طواف بھی کیا یا نہیں کیا اور واپس چلے گئے۔ یہ پہلا مرحلہ جب حرمت خانے کعبہ کو، کس کی وجہ سے کعبہ کی حرمت پامال ہوئی؟ زہرا کا لال کہہ رہا تھا خدا کی قسم اب یہاں مجھے کہنے دیجئے، شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حماسہ حسینی میں لکھا ہے کہ، اور انہوں نے تو قرآن کی آیت پڑھ دی ہے اور آیت کے ذکر سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کا سجدہ کر لو، تو اس میں سے کہا تھا کہ کیا ہم ایسے کا سجدہ کریں کہ جو زمین پر خون بہائیں گے؟ نحن نقدس لک، ہم تو آپ کی تقدیس و تحلیل کرتے ہیں، ہم ایسے کا سجدہ کریں؟ تو آواز قدرت آئی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور وہیں پہ شہید مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم مدینے میں بہت ایسے لوگ تھے جو عقلائے عالم تھے، مگر ان کو شیشے میں وہ باتیں نہ دکھ رہی تھی جو کیچڑ میں حسین دیکھ رہے تھے۔ حسین بھی مدینے میں اور مکے میں، مگر مدینے میں زہرا کا لال شام میں ہونے والی کثافتوں کو خوب واضح طرح سے پڑھ رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے آپ نہ جائیے، مگر حسین انکار کر کے یہ بتانا چاہ رہے تھے انی عالم ما لا تعلمون۔ انی عالم ما لا تعلمون، جب یہاں تک لے کر آیا تو بات کو روک کے اسے ضرور کہوں گا۔ ابراہیم آیتی علی اللہ مقامہ، بررسی تاریخ عاشورہ، بڑی پیاری کتاب ہے مختصر مگر معارف کا سمندر ہے۔ جس نے سمندر کو، معارف کے سمندر کو کوزے میں سمویا ہے نا، وہ ابراہیم آیتی ہیں۔ جگہ جگہ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ آیتی دوستم آیتی ان طور گفتے، دوستم آیتی ان طور گفتے، دوستم آیتی ان طور گفتے۔ جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے کہا آخر یہ آیتی کون ہے جس کی بار بار شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ دوستم آیتی ان طور گفتے، آیتی ان طور گفتے، آیتی ان طور گفتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں مجھے تو آیتی سے عشق ہے، جتنی کتابیں ملے سب لے لیجیے، جتنی کتابیں ملے ہیں آیتی ابراہیم آیتی کی سب لے لینا چاہیے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا دنیا کے حکمراں اپنے پیغام کو پتھر پہ لکھتے ہیں، کوئی تختی پہ لکھتا ہے، کوئی کاغذ پہ لکھتا ہے، مگر زہرا کے لال نے نہ پتھر پہ لکھا، نہ تختی پہ لکھا، نہ کاغذ پہ لکھا۔ چپ کریے گا عزیزان محترم، بڑے دنیا کے بادشاہوں نے اپنے پیغام، میری اتنی بیویاں تھیں، اتنا مال تھا، اتنی جائیداد ہے، مگر پتھر پہ لکھا وہ سمجھ رہے تھے کہ پتھر باقی رہے گا، پیغام بھی باقی رہے گا۔ کہا خاک کے ملبوں میں سب ڈھک گیا، خاک کے ملبوں میں سب ڈھک گیا، مگر زہرا کے لال نے کہا کہ اگر اپنا پیغام پتھر پہ لکھتا ہوں تو پتھر توڑ دیے جائیں گے، خاک کے ملبے میں ڈھک دیا جائے گا، اگر تختی پہ لکھتا ہوں تو تختی توڑ دی جائے گی، اگر کاغذ پہ لکھتا ہوں تو کاغذ پھاڑ دیا جائے گا۔ تو میں اپنا پیغام، اور پھر کہتے کہ حسین نے جان بوجھ کر اپنا پیغام روشنائی سے نہیں لکھا ہے، اپنا پیغام کسی سے نہیں لکھا، کہا ایسی روشنائی سے لکھا ہے جو کبھی نہ مٹے۔ وہ کون سی؟ کہا خون سے لکھا ہے، خون سے اپنا پیغام، اور کہا جان بوجھ کر اپنا پیغام خون سے لکھا، اس لیے کہ خون کا رنگ اتنا مستحکم ہوتا ہے جو کبھی مٹتا ہی نہیں ہے، کبھی مٹتا نہیں ہے۔ ابھی بات کہنے سے پہلے اس بات کو وہ کہتے جب دو قبیلے عہد و پیمان باندھتے تھے اور انہیں بتانا ہوتا تھا کہ یہ عہد و پیمان کبھی نہیں ٹوٹنے والا ہے، تو خون لاتے تھے ایک ظرف میں رکھ کے، اور دونوں لوگ اپنے ہاتھ کو اس خون میں ڈالتے تھے اور ہاتھ رنگین ہوتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ ہم میں جو عہد و پیمان ہے نا یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو زہرا کے لال نے جان بوجھ کر اپنا پیغام خون سے لکھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، جان بوجھ کر خون سے لکھا، اور جان بوجھ کر تختی پہ نہ لکھا، پتھر پہ نہ لکھا، کاغذ پہ نہ لکھا، نہ لکھا زہرا کے لال نے
سکے، کوئی کاغذ نہ پھاڑ سکے اور کوئی پتھر ملبوں میں دفن نہ کر سکے، تو آج کیوں ہر گھر میں وہی استقامت کی بات ہے، وہی عزت کی بات ہے، وہی کرامت کی بات ہے، اسی طہارت کی بات ہے؟ یہ پیغام پہنچا کہاں سے؟ موت فی عز خیر من حیات فی ذل۔ قلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار، الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله حقا حقا، انی لا ارى الموت الا سعادا ولا الحیات مع الظالمین الا برما۔ تو زندگی نہیں جہاں سالم اور حسین ایک ساتھ جیے۔ یہ پیغام گھر گھر میں پہنچا کیسے؟ کہا خدا کی قسم، اب ابراہیم آیتی صاحب کے جملے کو سنیے گا، کہا خدا کی قسم کریم حسین نے، زہرا کے لال حسین نے آمدن اپنے پیغام کو خون سے لکھا مگر ہوا کے دوش پہ لکھا۔ جائے گا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزیدہ۔ نے اپنے پیغام کو لکھا ہے اس طریقے سے، امین امانت دار ہوا کے دوش میں لکھ دیا، اور ہوا نے بھی ہر صاحب ایمان کے دل تک حسین کا پیغام امانت داری سے دنیا کہاں تختی پہ لکھا ہوتا تو سوچتے مٹا دیتا، ہاں کسی کاغذ پہ لکھا ہوتا تو پھاڑ دیتے، مگر جانے قربان ہو جائے زہرا کے لال پہ تو چلایا اس نے سن 64 ہجری اور 14 ربیع الاول۔ یہ سب بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کون کب واصل جہنم ہوا ہے، 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو۔ دوسرا یاد رکھیے گا، شہادت حسین کے بعد 13 سال میں دو مرتبہ خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا، ایک سن 64 ہجری میں، دوسرا سن 73 ہجری جب حجاج ابن یوسف ثقفی اور عبد الملک بن مروان حاکم ہے، حجاج بن یوسف ثقفی کو بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ عبداللہ ابن زبیر کو جانے قربان ہو جائے۔ یہاں سے سمجھ دیکھیں، زمانہ گزرنے کے بعد حقیقتیں سمجھ میں آتی ہیں، زمانہ گزرنے کے بعد اس وقت شاید نہ سمجھ پاتا، کوئی ہوتا تو یہ کہتا دونوں اسلام کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ کہاں دونوں نکلے تھے؟ ایک کعبہ کو گرانے کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے نکلا تھا، مگر ایک اپنے جان دینے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے نکلا تھا۔ تبھی تو کہہ رہا تھا اگر میں حشرات کے سوراخ میں چلا جاؤں تو یستخرجونی، یہ لوگ مجھے نکال لیں گے۔ سن 73 میں حجاج ابن یوسف ثقفی نے 5 طرف سے، مکے میں 5 طرف سے منجنیق کے ذریعے سے حملہ کیا خانہ کعبہ کے اوپر، 5 طرف سے، ایک طرف سے نہیں، پتھر برسائے، اور سن 73 میں تو حد ہو گئی، یہ عبداللہ ابن زبیر جا کر خانہ کعبہ کے اندر چھپ گیا، خانہ کعبہ کا، اور سن 73 میں یہ مارا گیا ہے، یہ سن 73 کے اندر مارا گیا۔ اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پورا کعبہ
ویران ہو گیا. بھائی جلنے کی بات تو دور کی ہے کہ پردہ کعبہ جل جائے, خانے کعبہ کی چھت جل جائے, اس لیے کہ وہ بھی تو لکڑی کی ہے, چھت جل جائے, دیگر چیزیں, دیگر وسائل جل جائیں. تاریخ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اس کی وجہ سے پورا خانے کعبہ ویران ہوا, خانے کعبہ ویران ہوا. زہرا کے لال سمجھاتے جا رہے تھے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے حرمت کعبہ پامال نہ ہو پائے, مگر متوجہ نہ ہوا تو یہ ہے کون عزیزان محترم. خلاصہ تو کروں اس کا تاکہ بالکل بات واضح ہو سکے. میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ نتیجہ بھی اور زیادہ واضح کر کے کر دیا کریں. ایک صلوات پڑھتے بار محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بہت شکر گزار ہوں اور یقیناً علماء ہیں, طلاب ہیں, افاضل ہیں, مفکرین ہیں, مصنفین ہیں, پڑھے لکھے. اس کا مطلب تھوڑی کہ اگر میں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھا لکھا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. صاحبان فضل, علماء, افاضل, مصنفین, مفکرین, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. صاحبان, ہر فرد کو حق ہے, سوال کرنے کا حق ہے. یہ قوم کی مجلسوں کا معیار رہا ہے. ہم نے اپنے ابتدائی دور میں دیکھا یہاں یہ معیار ہے ہمارے قوم کی مجلسوں کا, تاکہ یہ معیار قائم رہنا چاہیے کہ ہر کوئی آ کر ہر بات ممبر سے نہ پڑھے. یہاں کے اوپر اس معیار کو قائم ہونا چاہیے. یہ میرا خود کا ذاتی نظریہ ہے اور یقیناً ہر صاحب علم کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ بھائی قوم کہیں بھی ویسے پڑھے, کہیں بھی پڑھے تو اسے اتنی تو رعایت ضروری ہے ممبر پر آنے والے کے لیے, اتنی تو رعایت ضروری ہے. اور ہر ایک کو سوال کا حق ہے, ہر ایک کو. ہاں, سل تفقہن, یہ ضروری ہے. سیکھنے کے لیے سوال ہونا چاہیے, اکڑ دکھانے کے لیے سوال نہیں. یہ بھی میرے مولا نے بتایا ہے, یہ بھی میرے مولا نے بتایا. سل تفقہن, سیکھنے کے لیے سوال ہوگا, لیکن تعنتاً, اکڑ دکھانے کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے. آئیے عزیزان محترم, یہ ہے کون, یہ ہے کون, اور بھی تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ بالکل اپنی بات کو واضح کرتا چلوں, تاکہ بالکل میری بات واضح ہو سکے. امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اس نے مکہ میں, یہ تو جاتے ہی مکہ میں اس نے کوشش شروع کر دی تھی اپنے کو حکومت تک پہنچنے کے لیے. امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اب دیکھا کہ پورا حجاز خالی ہے, کوئی رقیب ہی نہیں ہے, کوئی رقیب ہی نہیں ہے. لہذا اس نے جو ہے پرچم مخالفت بلند کر دیا, یزید کے مقابل میں کھڑا ہو گیا. اہل حجاز نے بیعت کر لی اس کے ہاتھوں کے اوپر. اور صرف اہل حجاز نے نہیں, مورخین نے لکھا ہے کہ یمن کے لوگوں نے, عراق کے لوگوں نے اور حجاز کے لوگوں نے, یہ سب کے سب موتی ہو گئے. اور پتہ ہے کتنے قوی بنائی حکومت, سن 64 تک یزید بھی نہ گرا سکا. سن 64 تک کہاں گرا سکا؟ سن 64 کے بعد دیگر اموی حکمراں سن 73 تک وہ بھی نہ گرا سکے, وہ بھی نہ گرا سکے. اتنی قوی, یہ پہلی بات. اور یہ تھا کون؟ اس کو ذرہ برابر پیغمبر پاک اور نبی گرامی کے دین سے اور دین اسلام سے ذرہ برابر محبت نہ تھی. اس نے اپنی خلافت کے زمانے میں خطبے سے نبی گرامی کے اوپر درود کو نکال دیا, کہا نہیں بھیجنا ہوگا. کیوں بھائی؟ کہا جب نبی گرامی پہ درود بھیجا جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار سر اٹھانے لگتے ہیں, افتخار کرنے لگتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ شرف دیا ہے, کیوں نہیں افتخار کریں؟ اللہ نے انہیں شرف دیا ہے, کیوں نہیں افتخار کریں؟ کیوں نہ ان کے گھر والے سر اٹھانے لگتے ہیں, سر اٹھانے لگتے ہیں. یہ کر دیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے 40 سال تک اپنے دل میں بغض اہل بیت رکھے رہا, بغض اہل بیت رکھے رہا. بتایا کہ جنگ جمل کے بانیوں میں سے اس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ بخیل تھا, کنجوس تھا, لڑاکو تھا, فحاش تھا, اور بنی ہاشم کا پکا دشمن تھا, اور علی مرتضیٰ, علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ لعنت کرنے والا تھا. ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد صلوات. یہ پہلا جو ظاہر روک رہا تھا, ظاہراً روک رہا تھا, مگر یہ چاہ رہا تھا, اس کے دل میں یہ بات تھی کہ جتنا جلدی
ہو سکے حسین مکے کو خالی کرتے. ایک دوسری ہستی, اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں مجھے شخصیت کے بارے میں نہیں پتا, لیکن کل میں نے اپنے استاد رضا مختاری حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت کے اوپر 21 جلد کتاب لکھی گئی اور ان کا مؤسسہ نہیں رکا. کچھ نمبر 7 مؤسسہ تراث احیاء شیعہ, جہاں کے اوپر تمام شیعی کتابوں کو زندہ کیا جاتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ نہایت مثبت شخصیت عبداللہ ابن عباس کی, شخصیت مثبت, اور چونکہ مولائے کائنات کے اقوال کو نقل کرتے تھے اس لیے بنی امیہ نے ان کی شخصیت کو پامال کرنا چاہا ہے. اس لیے بنی امیہ نے ان کی شخصیت کو پامال کرنا, 21 جلد کتابوں میں ان کی شخصیت کو ثابت کیا گیا ہے کہ ایک مثبت شخصیت. اب امام علی مقام کا جب پتہ چلا, انہی کو عرض کروں اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, ایک صلوات کا سہارا دیں. عبداللہ ابن عباس آ گئے. حسین یا ابن عم, یہ خبر پھیلی ہوئی مکے میں کہ آپ عراق جا رہے ہیں, بین لی ما انت صانع, آپ مجھے بتائیے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو امام علی مقام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ 2-1 روز کے اندر میں عراق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. تو عبداللہ ابن عباس بولے کہ آپ یہ بتائیے کیا عراق کے لوگوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا ہے؟ کیا عراق کے لوگوں نے اپنی زمین کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے؟ کیا عراق کے لوگوں نے اپنے دشمن کو عراق سے باہر کر دیا؟ اگر ایسا کر دیا ہے تو بسم اللہ, اگر ایسا کر دیا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ. لیکن اگر ان کے سروں پہ ان کا امیر اب بھی مسلط ہے, توجہ کی ضرورت ہے, اب بھی مسلط ہے, اور اس کے عمال ابھی بھی ٹیکس لے رہے ہیں عراق میں, تو لا آمن علیک ان یغروک ویخذلوک ویکذبوک ویخالفوک, تو مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے, وہ آپ کی مخالفت کریں گے, وہ آپ کی تکذیب کریں گے, وہ آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے. آپ نہ جائیے, بہتر یہ ہے کہ نہ جائیے. یہ ابھی مخنف نے لکھا ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ نہ جائیے. امام علی مقام نے کہا استغفر اللہ وانظر ما یکون, میں اس سلسلے میں اللہ سے خیر کا طالب ہوں اور میں منتظر ہوں, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. یہ پہلے دن کی بات. دوسرے دن پھر عبداللہ ابن عباس آ گئے. عبداللہ ابن عباس آ کر کہتے یا ابن عم انی اتصبر ولا اصبر, صبر کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی تظاہرے بھی صبر کر رہا ہوں, لیکن صبر نہیں ہوتا. وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْوَجْهِ الْهَلَاكَ وَالِاسْتِعْصَالَ. یا ابن عم مجھے ڈر ہے اس راستے میں, آپ کی بابت مجھے خوف ہے, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں, آپ دنیا سے چلے نہ جائیں. والاستئصال, آپ کے بچوں کو اسیر نہ کر لیا جائے, گرفتار نہ کر لیا جائے. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ قَوْمٌ غُدُرٌ, کہا اہل عراق تو پیمان شکن لوگ ہیں, یہ تو وعدے کی وفا کر کے, یہ تو وعدہ کر کے وعدے کو توڑ دیں گے. آپ ان کی بات کے اوپر بالکل اعتماد نہ کریے. آپ تو اہل حجاز کے سردار ہیں, آپ مکہ اور مدینہ کی محترم فرد ہیں, آپ اسی مکے میں رہیے, آپ یہی قیام پذیر ہوئیے. اور پھر عبداللہ ابن عباس نے سید الشہداء سے کہا اگر آپ مکے سے جانا چاہتے ہیں تو یمن تشریف لے جائیے. ابن عباس یمن کیوں تشریف لے آئیں؟ فَإِنَّ بِهَا حُصُونًا وَشِيَابًا وَهِيَ عَرْضٌ عَرِيضَةٌ طَوِيلَةٌ وَلِأَبِيكَ بِهَا شِيَّةٌ وَأَنْتَ عَنِ النَّاسِ فِي عُزْلَةٍ. کہا کہ وہاں محکم مضبوط قلعے ہیں, وہاں درے ہیں, وہاں کھاٹیاں ہیں, اور بڑی وسیع و عریض زمین ہے, آپ کے والد کے چاہنے والے وہاں کے اوپر موجود ہیں, اور آپ لوگوں سے دور دراز رہ کے وہاں سے اپنے آپ کو محفوظ رہ سکتے ہیں, وہاں سے لوگوں کو اپنی بیعت کی طرف دعوت دیجیے گا. اس میں آپ محفوظ رہیں گے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا اس میں آپ محفوظ رہیں گے. امام علی مقام نے کہا یا ابن عم
واللہ انی لأعلم انک ناصح مشفق، مجھے پتا ہے کہ آپ خیر خواہ ہیں، آپ شفیق ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے، ولکنی اسمعت واجمعت علی المصیر، میں نے تو جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ یہی پہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عقلائے عالم حسین سے کہہ رہے تھے نہ جائیے، مگر زہرا کے لال کی دوربین نگاہیں شام میں ہونے والی کثافتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک عجیب بات کہی میرے امام نے، اسے عرض کروں، اور اب آہستہ آہستہ منزل اپنی قریب ہو رہی ہے، کوفے والوں کو خبر ہو رہی ہے، اور ایک شیعہ علی کے گھر میں تجمع ہوا، وہاں کے اوپر بیعت لی گئی، حسین کو خط لکھا گیا، اسے بھی عرض کر کے آہستہ آہستہ مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ امام علی مقام نے ایک جملہ کہا، لا یدعونی لا یدعونی لا یدعونی، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، حتی یستخرجونی، یہ لوگ نکال لیں گے مجھے، یستخرجو العلقۃ من جوفی، میرے خون کو میرے وجود سے نکال ڈالیں گے، اور اگر انہوں نے اذا فعلوا، اگر انہوں نے ایسا کیا تو سلط اللہ علیہم من یذلہم، اللہ ان کے اوپر ایسے کو مسلط کر دے گا جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور کیسے ذلیل و رسوا ہوں گے؟ بہت معذرت کے ساتھ، اگر امام علی مقام نے یہ جملہ ارشاد نہ فرمایا ہوتا تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض نہ کرتا، حتی یکونوا اذل من فرام المرأة۔ میں اپنے گاؤں کی دیہات کی ایک مثال دوں بہت معذرت کے ساتھ، کوئی ٹوائلٹ کرنے جائے اور ڈھیلا لے لے اور ڈھیلے سے اپنے فضلے کو صاف کر کے ڈھیلا پھینک دے، اس ڈھیلے کی کیا حیثیت ہے؟ میرا مجمع مجھے بتائے گا، اس ڈھیلے کی جس میں کثافت لگی ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہا اگر تم نے حسین کا ساتھ نہ دیا تو تمہاری مثال اسی ڈھیلے کی طرح۔ اس جیسی تو میں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، حتی یکونوا اذل من فرام المرأة، کا اس سے زیادہ پست تر ہو جاؤ گے۔ یہ فرام المرأة کیا ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ میری بات انشاءاللہ کی باتیں ہو گئی، صاحبان علم کا مجمع میں اسے توسیع نہ دے سکوں گا، میں اپنی بات کو پہنچا سکا، مگر ماہانہ عادت میں خاتون جو کپڑا رکھتی ہے خلیص خون کے لیے اسے فرام المرأة کہا جاتا ہے۔ کہاں اگر حسین کو چھوڑا گیا تو لوگ ویسے ہو جائیں گے، اس سے بھی پست ہو جائیں گے جتنا وہ گندا اور خلیص کپڑا پست ہوتا ہے، جتنا وہ خلیص اور پست کپڑا۔ خدا کی قسم یہ زہرا کا لال تھا، یہ حسین تھا۔ ہاشمی خون ایسے اثر ڈالتا ہے، ہاشمی جب خون ہوتا ہے، دنیا سوچتی ہے کہ آپ دیکھیں نا، چاہے وہ لبنان کی سرزمین ہو، وہاں پہ بھی ہاشمی خون ہے، وہاں پہ بھی خون کے اثرات کو میں بتانا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی ایران کی سرزمین پہ بھی ہاشمی خون ہے، عراق کی سرزمین پہ بھی ہاشمی خون ہے۔ خدا کی قسم خون تو اپنا اثر دکھا کے رہے گا، اور کہاں سے لیا ہے؟ اس لیے کہ شام کی سرزمین پہ ایک ہاشمی جوان نے ہاشمی کردار ادا کیا تھا، وہ ہمارے چوتھے امام سجاد ہیں، تو کیوں نہ تحرک آئے گا، خون اثر ڈالے گا۔ ہاں خون ہاشمی خون مکے میں ہے، مگر کوفے میں اثرات نمایاں ہو جا رہے ہیں۔ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر پہ مجمع ہو گیا، سلیمان ابن سرد خزائی نے، اب اسے کل عرض کروں گا، انہوں نے خط لکھ دیا، امام علی مقام نے مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا۔ مسلم ابن عقیل جب گئے ہیں مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا ہے تو وہاں کے اوپر مسلم ابن عقیل نے امام علی مقام کا خط پڑھ کے سنایا۔ جب خط پڑھ کے سنایا ہے نا تو امام کے خط کا اثر تھا، اگر امام چلے جائیں تو کیا اثر ہوگا؟ خط کا اثر یہ تھا، عابس ابن ابی شبیب شاکری کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مسلم ابن عقیل سے کہ مجھے تو دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں اپنے خون کا ہر قطرہ دینے کے لیے راہ خدا میں تیار ہوں۔ کھڑے ہو کے سب سے پہلی تقریر، آپ کو پتا ہے دوسری تقریر کس نے کی؟ حبیب بن مظاہر۔
حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو گئے، تقریر نہ کیا، آپ اس کی تائید کی، جو آپ اس کہتے ہیں وہی میرا نظریہ ہے، جو آپ اس کہتے ہیں وہی میرا نظریہ ہے۔ حبیب کون ہے؟ حبیب کون ہے؟ تاکہ میں حبیب کے مصائب کی طرف چل سکوں۔ حبیب کہتے کسے ہے؟ بڑی عظیم ہستیاں ہیں دو۔ ماؤں کا بھی کیا کردار رہا ہے تاریخ میں؟ اگر کسی ماں نے کسی کا نام حر رکھ دیا تو وہ حر بن کے کامیاب ہوا، وہ حر بن گیا، اور اگر کسی کی ماں نے کسی کا نام حبیب رکھا تو وہ حبیب بن کے نکلا، وہ حبیب بن کے نکلا ہے۔ کیسا کردار رہا ہے ماؤں کا؟ تو حبیب کسے کہتے ہیں؟ بعض نے اکابرین تابعین میں سے لکھا ہے، بعض نے صحابی پیغمبر لکھا ہے، اور بعض نے لکھا ہے اصحاب سر امیر المومنین، اور بعض نے لکھا ہے کہ جنہیں علم بلایا اور منایا تھا اسے حبیب کہا جاتا ہے، جو آئندہ کی خبر دے دیتے تھے اسے حبیب کہتے ہیں۔ کوفے کا ایک واقعہ ہے اور یہیں سے جڑ جاؤں گا، کیا مقام ہے؟ حبیب کو حسین نے خط لکھا ہے، حبیب کو حسین نے خط لکھا ہے، مگر کوفے کی ایک جگہ ہے جہاں کے اوپر بنی سات جمع ہوتے تھے، وہاں پہ میثم تمار کھڑے تھے اپنا گھوڑا لیے ہوئے، اتنے میں حبیب آ گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ حبیب اور میثم تمار دونوں اتنا قریب ہوئے کہ دونوں کے گھوڑے کی گردنیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اور حبیب نے میثم تمار سے کہا کہ میں ایک ایسے انسان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کے اوپر بال کم ہیں اور جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، مگر عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے، عمرو بن حریث کے گھر کے سامنے اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا، یہ حبیب کہہ رہے ہیں میثم تمار سے، اور اس کے پہلو کو زخمی کیا جائے گا اور اس کی زبان پھر کاٹ لی جائے گی، زبان کاٹ لی جائے گی تاکہ نبی اور آل نبی کے فضائل کو بیان نہ کر سکے۔ تو میثم تمار بولے کہ میں ایک ایسے انسان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی کھال سرخ، جس کی کھال سرخ، جس کے دو گیسو ہیں، اور وہ نصرت حسین کے لیے قیام کرے گا، اسے کربلا میں قتل کر دیا جائے گا، مگر اس کا سر کوفے میں پھرایا جائے گا، اس کا سر کوفے میں پھرایا جائے گا، اس کا سر۔ یہ دونوں بات کر کے جدا ہو گئے، اتنے میں رشید ہجری آ گئے۔ رشید ہجری نے پوچھا کہ بھائی میثم تمار کا پتہ ہے، حبیب ابن مظاہر کا پتہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ لوگ تھے ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو رشید ہجری نے کہا میثم تو ایک بات کہنا بھول گئے، ایک بات کہنا بھول گئے، وہ بات یہ تھی کہ کوفے میں جو حبیب کا سر لائے گا، جو حبیب کا سر کوفے میں لائے گا، اسے 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا، اسے 100 درہم زیادہ انعام دیا جائے گا۔ جتنے لوگ تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر سب نے گواہی دی ہے تاریخ میں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ سارا واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسا حبیب کوفے میں، ایسا حبیب۔ اور ایک دوست، بچپن کا دوست، نرغ یادہ میں گرنے کے بعد اپنے حبیب کو خط لکھ رہا ہے۔ میں نے مقتل کے الفاظ دیکھے ہیں، میں نے کبھی یہ نہ سنا تھا، کبھی یہ نہ سنا تھا، اور اس سے پہلے میں نے یہ بھی نہ پڑھا تھا۔ حبیب جب جانے کو تھے، میں اپنی جگہ کے اوپر عرض کروں گا، ان کی اہلیہ نے ایک شرط لگائی تھی، میرے آقا کے پاس جانا ہوگا تو میری نیابت میں بھی ایک عمل انجام دینا ہوگا۔ ایک مرتبہ نرغ یادہ میں گھر جانے کے بعد زہرا کے لال نے خط لکھا، من الحسین ابن العلی الی الرجل الفقیر، حسین غریب کی طرف سے ایک رجل فقیہ کی طرف، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلا، قاصد خط لے کے چلا، آ گیا دروازے حبیب کے اوپر، ایک مرتبہ دستک دی، حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک مرتبہ پوچھا کون؟ کہا انا رسول الحسین الیک، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ارے میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے، میرے آقا نے مجھے، فرزند رسول نے مجھے یاد کیا۔ دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ حسین نے یاد کیا ہے، حسین کا خط تھا، آنکھوں سے لگا لیا، اپنے سر پہ رکھا، میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے۔ ایک مرتبہ لفافے کو کھول دیا، حبیب تم تو جانتے ہو نا رسول اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اجرکم اللہ، اے حبیب تم ہی سب سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتے ہو۔ حبیب ہم نرغ یادہ میں گر گئے، ہم نرغ یادہ میں گر گئے،
کیا ہے؟ کیا سوچتے ہو؟ ماحول پورا شوب ہے، ناکہ بندی ہو گئی ہے، میں کیسے حسین کی نصرت کو جاؤں؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی بیوی کو جوش آ جاتا ہے، حبیب ارے میری چادر لے کے تم بیٹھو، میں حسین کی نصرت کو جاؤں۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، حبیب زہرا کا لال بلائے اور تم سوچ رہے ہو میری چادر اوڑھ کے تم بیٹھ جاؤ، میں حسین کی نصرت کو جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ حبیب نے کہا اے معصمہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، مگر ہو سکتا ہے حسین بلائے اور میں حسین کی نصرت کو نہ جاؤں۔ اجرکم اللہ، اپنے غلام کو بلا لیا، کہا فلاں مقام پر گھوڑا لے کر وہاں رکے رہنا، میں کسی راستے سے ہوتا ہوا آؤں گا۔ اجرکم اللہ، غلام گھوڑے کو لے کر گیا، فلاں مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا، حبیب نکلنا چاہ رہے تھے، وہ اب بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حبیب نکلنا چاہ رہے تھے، مقتل کے الفاظ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے کہا حبیب جاتے رہے ہو میرے آقا کی خدمت میں، لیکن اتنا کام ضرور کرنا، قدم یدیہ ورجلیہ نیابۃ عنی، میری طرف سے میری نیابت میں میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا۔ ارے حبیب کی زوجہ کو کیا پتا ہاتھوں کے بوسہ دینے کی بات شہادت حسین کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش حسینی کو پامال کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، میری نیابت میں میرے آقا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا، میرے آقا کے قدموں کا بوسہ دینا۔ غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا، مقتل کے الفاظ ہیں، گھوڑا دانے نہ کھا رہا تھا، پانی نہ پی رہا تھا، آنکھ سے زار زار آنسو گر رہا تھا۔ غلام کہہ رہا تھا حبیب کو آنے میں دیر ہو رہی تھی، غلام کہہ رہا تھا اے اسب باوفا، ارے گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں سوار ہو کے نصرت حسین کو جاؤں گا۔ حبیب پہنچ گئے، ارے سر کو پیٹ لیا، ہائے میرے آقا کی مظلومیت۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے، ہائے میرے آقا کی مظلومیت، جب جانور میرے آقا پہ آنسو بہا رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ غلام نے، بڑا معرفت غلام تھا، ایک مرتبہ غلام اپنے آقا کے قدموں پہ گر گیا، اے آقا ارے تم نے انصاف نہ کیا، اپنی خدمت لینا تھی تو مجھے اپنے ساتھ رکھا، مگر نصرت حسین میں جانا چاہتا ہوں تو تم کہہ رہے ہو آزاد کر دیا۔ اجرکم اللہ، حبیب روانہ ہو رہے ہیں، مگر ادھر حسین کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ عجب نہیں زہرا کا لال کہہ رہا ہو اکبر آگے بڑھو، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، قاسم آگے بڑھو۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ، حبیب خیام حسینی میں پہنچ گئے، خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زینب کو معلوم ہوا حبیب آئے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہلوا دیا فضہ جاؤ جا کر حبیب سے کہہ دو۔ ادھر تو اشقیاء کی فوج در فوج آ رہی تھی، حبیب سے کہہ دو زینب تمہیں سلام کہلا رہی ہے، زینب تمہیں سلام کہلا رہی ہے۔ ارے یہ کہنا تھا، حبیب خاکے کربلا پہ بیٹھ گئے، خاکے کربلا
اپنے سر پہ ڈالنے لگے. ہائے حسین یہ مصیبت. شہزادیاں غلام کو سلام بھیجے. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. عصر کا ظہر کا وقت تھا. نماز ظہر ادا کی گئی. حبیب میدان جہاد میں گئے. میدان جہاد میں لڑتے لڑتے زمین کربلا پہ جب گرے آواز دی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. اے حسین حبیب کا سلام آخر قبول کریے. ایک حبیب کی لاشیں پہ پہنچ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین جب لاشیں حبیب پر پہنچے للہ درک یا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اجرکم اللہ. سن نہ سکو گے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. جیسے ہی حسین لاش حبیب سے اٹھے راوی کہتا ہے بان الانکسار علی وجہ الحسین. حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار. ارے راوی نے پوچھا حسین شکستگی کے آثار. ارے میرے بچپن کا دوست گزر گیا مگر جب عباس گئے تو کمر تھام لی. اللہ دل کا سرازاری آتی. حسین کا بھائی چلا گیا. حسین بن بھائی کے ہو گیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله يا